جب آپ قبا پہنچے، مسلمانوں نے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ قبا میں آپ کچھ دن ٹھہرے۔ سب سے پہلا کام آپ نے قبا پہنچ کر یہ فرمایا کہ وہاں مسجد کی تعمیر فرمائی، جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے پتھر رکھا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رکھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی ہے۔ اسے مسجد قبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبا کی اس مسجد کا بھی ذکر قرآن میں فرمایا ہے، اور اس مسجد کے نمازیوں اہل قبا کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس کے زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مسجد قبا، ہر ہفتے مسجد قبا تشریف لاتے تھے، ہفتے کے دن۔ کبھی سواری پر سوار ہو کر تشریف لاتے، کبھی پیادہ تشریف لاتے، یہاں نماز پڑھتے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے گھر میں طہارت حاصل کی یعنی وضو کیا، پھر مسجد قبا آیا اور نماز پڑھی، تو اسے ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے وہاں جو مسلمان جائے تو وہ یہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں بار بار لے جائے۔ مسجد کی تعریف بھی اللہ نے فرمائی، اور مسجد والوں کی بھی تعریف فرمائی کہ یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، یعنی اس مسجد والے لوگ ایسے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے، کون سی طہارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی اور اس کی تعریف کی ہے؟ تو بنی عمر نے کہا، قبا والوں نے، اے اللہ کے رسول، ہم جب استنجا کرتے ہیں پہلے ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ تمہارا عمل ہے جو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور اس کی تعریف کی ہے، تم اس کی پابندی کرو۔